میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے مکے میں۔ پکار لگی جو بھی تم پہ آزمائشیں آئیں جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ اس بیرو والا یاسر صبر کیا، مارے کھائیں۔ پکار لگی اب یہاں سے ہجرت کرو، ہجرت کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں یہ دیں۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد مدینے آ گئے۔ 2 سال گزرے، ایک اور پکار لگی، اب قتال کی پکار ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، یعنی بدر پہنچو اور 313 1000 کے مقابلے میں سفارا ہو جاؤ۔ بظاہر احوال جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، تسلیم کرو۔ اب آپ سوچیں اگر یہاں پہنچ کر کوئی یو ٹرن لے لے، پچھلے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا یا نہیں پھر جائے گا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اسی طرح ایک بات میں اور آپ کے سامنے، ایک آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اقامت دین کی جدوجہد بھی کرتا ہے، سود خوری نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن مجید یہ بات کہتا ہے یا نہیں کہ ومن عادا، اب جب اللہ نے یہ حکم دے دیا، تم تک پہنچ گیا، یہ معجزہ آ گئی تمہارے سامنے، اب اگر کسی نے اعادہ کیا یعنی دوبارہ سود کھایا، فاولئک اصحاب النار، آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ 10 دن 100 دن نہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ تو اب وہ چونکہ ہمارا ایک تصور ہے، ایک فقہ کے ساتھ یہ بات جو ایک عقیدہ ہے اس کے ساتھ ٹکر جاتی ہے کہ جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ بالآخر دوزخ سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر اس کا حل یہ نکالا۔ انہوں نے یہ بیان کیا وہاں پہ کہ جب یہ سود خوری کو شروع کرے گا تو گویا اس کا ایمان ہی زائل ہو جائے گا، لیکن بات ماننے پہ مجبور ہوئے وہی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے چھوڑیے ایمان زائل ہوا یا نہیں ہوا، نتیجہ وہی نکلا۔ تو یہ ہے حقیقت اس اسلام کی، ادخلوا فی السلم کافہ کی۔ بلکہ ایک اور مثال